الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله وقال قل بيمينك قال لا أستطيع قال ما استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعه إلا فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ مسلم شریف کی ہے. حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ یہ واحد ایسے صحابی ہیں جو گھوڑے سے بھی زیادہ تیز دوڑتے ہیں, بہت مضبوط آدمی ہیں. تو حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا قل بیمینک, تم اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا لا استطیع, میں داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. آگے حدیث میں ہے ما منعه الا الكبر, اس نے کبر کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے ایسا کہا اور وہ اصرار کیا کہ میں بائیں ہاتھ سے ہی کھاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یعنی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا دی. فما رفعه الى فيه, پھر بڑھتے جب تک وہ اپنا داہنا ہاتھ منہ تک نہیں اٹھا سکتا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ ہر کام میں اور ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھے اور اسی کے مطابق عمل کرے. چاہے زندگی کے جس شعبے سے جڑا ہوا ہو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں اور اسی میں اپنی کامیابی کا راز سمجھیں. اس حدیث میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں. ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو دین کی طرف زیادہ عمل کرنے والے ہیں یا دین پر عمل کرنے والے ہیں, ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو میں بھی کامیاب لوگوں میں سے ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے سے سنتا.
یہ بھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو اس زمانے میں ہیں 15ویں صدی ہے، یہ فتنے کا دور ہے، جگہ جگہ بے حیائی ہے، کاش میں نبی کے دور میں ہوتا تو میرے لیے اچھا ہوتا۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسے فقہا نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا کوئی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر واحد ہو، اگر کوئی بندہ انکار کر دے تو وہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن گنہگار ضرور ہوگا، فاسق اور فاجر ضرور ہوگا۔ یہ صحابہ کرام کا ضرب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ پیدا ہوئے اور آزمائے گئے، اور آزمائے جانے پہ وہ مکمل کھڑے اترے اور کامیاب ہوئے۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہ تھے تو ابو جہل و ابو لہب اور عتبہ اور شیبہ اور عبداللہ بن ابی جیسے منافق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ اگر ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا اور یہ گندگیاں نہیں دیکھنے کو ملتی، میں نیک لوگوں میں شامل ہوتا، تو العیاذ باللہ یہ اللہ کی تخلیق پر اعتراض ہے۔ اللہ نے جو ہم کو اس زمانے میں پیدا کیا ہے اس پہ ہم اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ کی مشیت جو ہے اس پر ہم کو عمل کرنا ہے اور اس کو ماننا ہے۔ وہ ان کا ضرب تھا، اس لیے اللہ نے اس صحابہ کرام کو اس زمانے میں پیدا کیا۔ ہم کو ہمارے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں پیدا کیا۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام اور بدلہ نہیں لیا۔ یہ بندہ جو مسلم شریف کی روایت میں ہے، یہ بندہ جو انکار کر دیا کہ میں نہیں کھا سکتا داہنے ہاتھ سے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ وہ مرتے دم تک وہ داہنا ہاتھ منہ تک نہیں اٹھا سکا۔ اس پر شراح حدیث اور مفسرین اور فقہا نے لکھا ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کا انکار کرنا انسان کو جہنم تک لے جائے گا یا اس کو کافر بنا دے گا۔ اس بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار کیا اور انکار اس معنی کر کیا کہ اس کے اندر تکبر تھا۔ اس نے اپنے اندر یہ سمجھا کہ میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور یہ حکم دینا میرے لیے توہین ہے، میں تو بہت معزز آدمی ہوں۔ تو کبر اور تکبر کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا۔ تو جب اس نے کبر کیا، تکبر کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تکبر کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے نہیں، وہ جہنم کا مستحق ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دے کر اس کو جہنم سے بچا دیا کہ تجھے دنیا میں ہی سزا مل جائے۔
آخرت میں تجھے جہنم نصیب نہ ہو۔ اس اعتراض کا یہ جواب شراح حدیث نے دیا ہے۔ اس حدیث سے دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاہے چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو اس کو ہم حقیر نہ جانیں۔ اس حدیث میں ہے کہ داہنے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بندہ جو بائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا اس کو داہنے ہاتھ سے کھانے کا حکم فرمایا، اور یہ داہنے ہاتھ سے کھانا سنت ہے۔ تو دوسرا سبق یہ ملا کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی سنت بھی ہو تو ہم اس کی تحقیر نہ کریں۔ جیسے بعض لوگوں کو برا لگے گا، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ کان القوم یسجدون علی الامامۃ والقلنسوۃ۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اس حال میں کہ ان کے سر پر عمامہ تھا اور ٹوپی بھی تھی۔ اب یہ ٹوپی پہننا، سر ڈھانکنا جب صحیح روایت سے ہے ثابت، اب اس کو ہم صرف یہ سمجھ کر کے یہ سنت ہے، فرض تو نہیں ہے، ہم چھوڑ رہے ہیں تو اس پر تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو حقیر کہہ رہے ہیں تو پھر اس پر گناہ ہے۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جب صحیح روایت سے ثابت ہو گئی بات تو پھر اس کے خلاف کرنا مکروہ ہے، اس کے خلاف عمل کرنا مکروہ ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق دوسرا ملا کہ کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی سنت ہو اس کو نہیں چھوڑنا ہے بحیثیت مومن، یا اتنا تو ضرور کرنا ہے کہ اس کی تذلیل نہیں کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پر نماز کے اندر فرض صرف ہے کمر سے لے کر گھٹنے تک سطر چھپانا، باقی اگر بندے کے بدن پر لباس نہیں ہے پھر بھی اس کی نماز ہو جائے، لیکن ایک مومن کی یہ شان ہے کہ وہ مکمل سنتوں اور آداب اور مستحبات جتنے ہیں اس کی رعایت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے۔ اس میں دوسرا سبق یہ ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی بھی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأن كله، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھا کام داہنے ہاتھ سے داہنی طرف سے کرنے کو پسند کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا بھی پہنتے تو پہلے داہنی طرف سے، تنعله وترجله، یا کوئی بھی اچھا کام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے مسجد کے اندر داخل ہونا ہے داہنا پیر، چپل پہننا ہے داہنا پیر، یا کسی کو کچھ دینا ہے تو داہنے ہاتھ سے دینا ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تحفہ آتا اور ہدیہ تقسیم کرنے کے لیے کوئی چیز آتی تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ بائیں طرف ابو بکر و عمر و عثمان والی ہے، لیکن اس طرف اگر بلال ہے تو بلال سے شروع، اس طرف اگر بلال ہے تو بلال سے شروع کر داہنی طرف سے، براتب کو نہیں دیکھا کہ داہنی طرف اگر کوئی دیہاتی بھی ہے
تو اس کو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے کہ پہلے یہ حقدار ہے. تو داہنی طرف سے کام کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم چپل روز پہنتے ہیں، جوتا روز پہنتے ہیں، اگر اس پہننے کو ہم اپنی عبادت بنا لیں، داہنے پیر سے پہنے، تو یہ بھی پہننا ہمارے لیے عبادت ہے. روز سوتے ہیں، داہنے کروٹ سے سو لیے تھوڑی دیر، تو یاد عبادت. کپڑا پہن رہے ہیں تو پہلے سیدھا ہاتھ آستین میں ڈالے، یہ بھی کپڑا پہننا ہمارے لیے عبادت ہو جائے گا. آج جو زمانہ ہے ماڈرن زمانہ ہے. آپ کسی بڑے گھر میں جائیں، بڑے لوگوں کے جن کو اللہ نے دنیا کی دولت دی ہے، تو ان کے داہنے ہاتھ میں کانٹا اور چھری ہوتی ہے اور بائیں ہاتھ سے وہ کھاتے ہیں. اگر آپ ان سے کہہ دیں کہ بھائی داہنے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ مولویوں نے اسی لیے قوم کو کیا کر دیا، تباہ کر دیا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پھنسا کر ان کو رکھا ہے، اور دنیا ترقی کر گئی، مغربی اقوام ترقی کر گئی، اور ہم سنتوں میں، یہ چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پڑے ہوئے ہیں. نہیں، بحیثیت مسلمان اللہ نے فرما دیا کہ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمہارے آئیڈیل اور نمونہ ہے. اگر اس کے علاوہ میں تم اپنی کامیابی کو تلاش کرو گے اور اپنی کامیابی کو ڈھونڈو گے تو تم اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر لو گے، یا کم از کم اپنی دنیا تو بنا لو گے لیکن آخرت تباہ کر لو گے. بخاری شریف کی بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثنی اللہ من الہدی والعلم مثل ما بعثنی اللہ من الہدی والعلم. میری مثال جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، جو چیز دے کر، یعنی ہدایت اور علم، تعلیمات، اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے کہ وہ زمین پر برسی اور زمین کو فائدہ مند اور پاکیزہ بنائے. پھر اسی حدیث میں لمبی باتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارش جب آتی ہے تو بعض زمین پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، پھر اس کے ذریعے ہر پودے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. بعض زمین پر جب بارش گرتی ہے تو وہ پانی کو اپنے اندر جذب نہیں کرتی بلکہ اسٹاک کر لیتی ہے، پھر اس کے ذریعے انسان اور جانور فائدہ اٹھاتے ہیں. اور بعض زمین پر جب بارش گرتی ہے تو نہ وہ اپنے اندر جذب کرتی ہے نہ اسٹاک کرتی ہے بلکہ وہ پانی بے فائدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ ان میں سے دو پہلوؤں کو اپنا لو. ایک تو خود علم حاصل کرو اور سنتوں پر چلو اور اپنی آخرت کو سدھار لو، اور دوسرے کے لیے نمونہ بن جاؤ. اور دوسری چیز، تم تعلیمات حاصل کرو، سنن و آداب پر چلو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلو اور دوسروں کو بدلاؤ. تیسرے قسم کی زمین مت بنو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، نسائی ستہ کی روایت ہے کہ کن عالما او متعلما ولا تکن ثابتا وتعلم. یا تو دین کے عالم بن جاؤ، عالما او متعلما، یا دین سیکھنے والے بن جاؤ. تیسرے مت بنو کہ علماء کی انسلٹ کریں،
یا دین کو سیکھنے والے کو گری ہوئی نظر سے دیکھے، اگر تم تیسرے قسم بنو گے اس طرح کے تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت آگے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، کہ اگر ہم کسی مومن بندے کے اندر کوئی کمی دیکھ رہے ہیں دین کے اعتبار سے کہ فلاں چیز پر وہ عمل نہیں کرتا یا پھر وہ دین سے دور ہے، تو اس کو بتا دے، لیکن اس طرح نہ بتائے کہ اس کی انسلٹی ہو یا وہ اپنے اندر برا فیل کرے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کا اسوہ بنا ہے، یہ دونوں بھائی کہیں سے جا رہے تھے، بڑے میاں کو دیکھا کہ وہ تالاب یعنی پانی کے نہر کے پاس نہر سے وضو کر رہے ہیں وہ، لیکن ان کو وضو کرنے نہیں آتا۔ دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا کہ چاچا کو کیسے بتائیں کہیں ان کی بے عزتی نہ ہو جائے یا اپنے اندر برا فیل نہ کرے۔ دونوں بھائیوں نے مشورہ کر لیا اور دونوں آزو بازو بیٹھ گئے بڑے میاں کے، اور کہا کہ چاچا ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ فیصلہ کرنا کہ کون سب سے اچھا وضو کرتا ہے۔ چنانچہ دونوں نے وضو کیا اور کامل وضو کیا۔ وہ چاچا سمجھ گئے کہ یہ بچے سیدھا ڈائریکٹ تو نہیں بول پائے، اپنے عمل سے ہمیں بتا دیے اور میں سیکھ لیا، یوں کہا کہ بیٹے آپ دونوں کے وضو سے مجھے وضو کرنا ہے۔ ایک داعی کا یہی اسوہ ہونا چاہیے کہ کسی کے گھر بار بار جا رہے ہیں اور وہ مان نہیں رہا ہے، اپنے اندر یہ نہ فیل کرے کہ یہ مان نہیں رہا ہے یا بے اثر میری بات جائے گی، نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا، صرف 19 لوگ ایمان لائے، لیکن اتنے سال جو انہوں نے دعوت کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا، ان کے اجر ضائع نہیں ہوئے، ان کے درجات بلند ہوئے۔ تو ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، اگر مومن کے اندر کوئی خامی دیکھ رہا ہے تو اس کو اچھائی سے اور اچھے طریقے سے دیکھے، یہ سنت ہے، اس پر آپ عمل کرو، بنا فائدہ اس سنت کو مت چھوڑو کہ بنا فائدہ یا بے ضرورت اگر کسی چیز کو ہم بار بار چھوڑ رہے ہیں تو پھر وہ تو آگے چل کے گناہ کا باعث بن جائے گا۔ ایک سنت کو اگر ہم جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں کہ یہ سنت ہے تو پھر آدمی آگے چل کے گنہگار بنتا بن جائے گا۔ پھر اس کو ہم بتا دیں کہ یہ چیز سنت ہے اور سنت کے مطابق عمل کرنے میں کچھ آپ کا بال باقا نہیں ہوگا، آپ عمل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔